جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ دنیا کے نظام کے مطابق تو کفار کی دعائیں بھی چلتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی یہ جب تک چاہا ہے رکھا ہے، مگر مومن کی ہر دعا میں دنیا بعد میں اور آخرت پہلے ہوتی ہے۔ مثلا کافر نے دعا کی کہ خدایا مجھے صحت دے، تو اسے صحت ملے گی، لیکن وہ صحت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور مسلمان بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت و عافیت دے، تو یہ صحت و عافیت عبادت میں صرف ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا میں صرف ہو جائے گی۔ اس کی دعا اور اس کی دعا میں بہت فرق ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا قبول ہونے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 طریقے ہیں۔ ابن قیم نے مدارک السالکین میں لکھا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز مانگی وہیں دے دی، اس کو کہتے ہیں دعا الصغار، چھوٹے بچوں کی دعا۔ بچہ جو مانگے جب تک آپ وہ نہیں دیں گے ہیں وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری دعا وہ ہے کہ کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، حادثہ ہونے والا تھا، لیکن اس دعا کی وجہ سے اس کو ٹال دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا احسان اور اللہ کی مہربانی۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کتنی تکالیف اور کتنی پریشانیاں پیش آ سکتی ہے۔ امام شافعی نے کہا ہے کتنے لوگ جو گھر سے نکل جاتے ہیں واپس ان کی لاشیں آتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو خوشی کے دن سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں، اور کئی قسم کے انگاروں میں وہ جلس جاتے ہیں، کیونکہ ہم نظام مستقبل سے بالکل ناواقف ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اور مخلوق میں یہ فرق رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال کا پتہ ہے اور مخلوق کو کچھ پتہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مخلوق جانتی رہی ہے۔ مخلوق میں تو سب سے بڑی مخلوق انبیاء علیہ السلام، اور نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل انما یوحی الی، آپ اعلان کریں کہ میں سب کچھ وحی سے جانتا ہوں، وحی سے جانتا ہوں۔ قل انما انذرکم بالوحی، جتنی باتیں میں تمہیں ڈراوے اور دمکاوے کی کرتا ہوں یہ سب وحی سے مجھے پتہ چلی۔ قل ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ یہ اعلان بھی وضاحت کے ساتھ کریں کہ وحی کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بتایا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کیوں کہی ہے؟ تو بیوی نے پوچھا من انبا کہاں گا، آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ اس سوال سے پتہ چلا کہ صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ تو حضرت نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں اور نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے سب کچھ جاننے والے اور سب سے بڑے خبردار اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی۔ تو دعا قبول ہونے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ دے دیا۔ اس لیے بعض دعائیں ایسی آئی ہے کہ اس میں باقاعدہ وضاحت آئی کہ خدایا آپ ذخیرہ بھی بناتے ہیں اور بلائیں بھی ٹالتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن یہ تو مجھے ابھی چاہیے، خدایا عطا فرما۔ ایسی بھی دعا جائز ہے۔ حق تعالیٰ سے باقاعدہ بندہ پورا معاملہ کر رہا ہے کہ مولا کریم عزت محفوظ فرما اور یہ نعمت ابھی ابھی عطا فرما، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔
بن کے بندہ بننا بہت بڑی نعمت ہے، بندہ بننا پڑے گا۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک قبولیت دعا کی تو یہ کہ جو آپ نے مانگی وہ مل گئی ہے، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ اور دوسری دعا اس طرح قبول ہو جاتی ہے کہ کوئی تکلیف، آفت، مصیبت اور پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے بدلے میں اس کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ دعا اس مصیبت کے لیے بھی کارگر ہے جو آ چکی ہے، اللہ استقامت دے دے گا، خوف ختم کر دے گا، پیروں میں قوت ڈال دے گا، سینے میں صبر ڈال دے گا، اور جو بلائیں نازل ہونے والی ہیں ان کے لیے بھی کام آنے والی ہے، ان کو واپس کر دے گی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ تکلیف، آفت، حادثہ اور بلا جب آسمان سے اترتی ہے تو ایسا منہ کھول دیتی ہے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے۔ ادھر سے بچانے والی دو چیزیں ہیں، ایک دعا اور دوسری صدقہ، خیرات اللہ کے نام کی۔ اگر دعا مؤثر ہے اور صدقہ تکڑا ہے تو بلا کو واپس ہونے پر مجبور کر دے گی، اور اگر دعا اور صدقہ کمزور اور مزمحل ہے تو یہ پسپا ہو جائے گی اور وہ بلا نازل ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا اور ہم نے تو وہ کیا اور یہ کیا ہوا، اور ہم نے تو ایسا کیا اور ویسا کیا۔ اس اصول کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ہماری دعائیں بلکہ اکثر اور ہمارے صدقے وہ کارگر نہیں ہوتے۔ ظاہر بات ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق 1000 روپے کی دی ہے اور وہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے۔ آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور خود اپنا حساب کر لیں کہ اگر ایسی صورت میں آپ اپنے گھر کا کوئی کام کر لے تو وہ کیا کام ہوگا۔ گھر میں چاہیے 1000 کا خرچہ اور آپ نے 10 روپے خرچ کر کے بیٹھ گئے بس، اور نہیں کر سکتا تو سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ تو صدقے اور خیرات کے ذریعے وہ بلائیں ٹلتی ہیں جن پر دعا اور صدقہ غالب آ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لوگ صدقہ اور خیرات لے آتے تو آپ باقاعدہ دعا دے دیتے، اور یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص نیک کام کر لے تو آپ اسے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ صدقہ جمع دعا مل کر کے بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال لے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے۔ ہمارے اس محلے میں ایک دوست ہے، نمازی ہے، بڑا نیک، بہت قدیم زمانے کا ہمارا جاننے والا ہے۔ تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ طالب علموں کے لیے ایک گائے کٹوا دے۔ وہ میں نے ناظم کو کہا اور انہوں نے کٹا دی۔ تو انہوں نے مجھے دکان سے ٹیلی فون کیا کہ گائے کٹ گئی ہے۔ میں نے کہا کٹ گئی ہوگی، میں تو کہہ چکا ہوں۔ کہا نہیں کٹ گئی ہے۔ میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا کہ میں بماں بال بچوں کے گاڑی میں جا رہا تھا اور وہ گاڑی زمین میں دھنس گئی اور بالکل سڑک ہمارے اوپر برابر ہو گئی اور کوئی صورت نہیں ہے باہر آنے کی۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ گاڑی باہر آئی اور خشکی میں کھڑی ہے بالکل روڈ پہ۔ تو میں نے اپنی گھر والی سے دریافت کیا کہ ہم کیسے باہر آئے؟ کہا ایک گائے آئی بڑے بڑے سینگوں والی اور اس نے اس گاڑی کو دھکے دیے یہاں تک کہ باہر نکال لائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صدقہ ان کے لیے متشکل کر دیا تھا۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بعض بندوں کی تسلی دل کے لیے ان کو دکھا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ایک مقام پر ہے لن تنالوا البر، تم کامل نیکی نہیں حاصل کر سکو گے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ خوب زور پڑنا چاہیے، یہ نہیں کہ سارے پیسے گھر میں جمع کرتے رہو، بڑے مالدار بنتے جاؤ۔ جتنے بڑے مالدار بنیں گے اتنے غمگین ہوتے جائیں گے،
اور مال جتنا بڑھے گا فکریں اور دشمنیاں بڑھے گی. اس کو صحیح جگہ صحیح ذات کے نام پہ خرچ کر لو تاکہ ہمیشہ کا خزانہ محفوظ ہو جائے. دعا قبول ہونے کا تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ دعا بہت بڑھیا ہوتی ہے، بڑی قیمتی اور بیش بہا ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور یہ تہ دس بندہ کھڑا ہوگا تو ان کی دعاؤں کا کارخانہ کھول دیا جائے گا، اور اتنی دعائیں ہوگی کہ بہت سارے مجرم اور گناہگاروں کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ آپ کی دعائیں بہت زیادہ ہے، اگر آپ ان لوگوں کے لیے کہیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کی دعائیں بہت زیادہ ہے. یا رب لک الشکر والحمد. معمولی بات نہیں ہے. اس فانی اور عارضی زندگی کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے صرف کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ویسے تو ہر شخص چاہتا ہے، کون سا مسلمان ہوگا جو یہ کہے کہ میری زندگی برباد گزرے اور بیقی، ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن افسوس کے طریقے وہ اختیار کرتے ہیں جن سے فائدہ کم ہے. شریعت کا یہ کمال ہے کہ ہر طریق جو آپ کو بتایا ہے اور اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا.